ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ گنجائش رکھی ہے کہ اس کے اندر اچھی عادتیں بھی آ جاتی ہیں اور بری عادتیں بھی آ جاتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اچھی عادات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جو بری عادات اپنے اندر ہمیں نظر آئیں ان بری عادات کو، برے خیالات کو اپنے دل و دماغ سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ جیسے ظاہری نامناسب چیزوں سے بچتے ہیں، جسم پر میل کچیل ہو، خشکی ہو، پسینہ ہو، سمیل ہو، بال بہت بڑھ گئے ہوں، دانت میلے ہو گئے ہوں، انہیں صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنے دل سے برے خیالات کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دل میں جو انسان کے برے خیالات آتے ہیں ان میں سے ایک برا خیال حقارت کا خیال بھی ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو یا انسان کو حقیر سمجھے، اسے کمتر سمجھے، اسے برا سمجھے۔ اللہ رسول نے ہمیں اس سے منع کیا۔ انسان کسی کو حقیر کیوں سمجھتا ہے؟ حقیر اس لیے سمجھتا ہے یا تو وہ کسی شخص کو نامناسب بات اور گناہ میں مبتلا دیکھتا ہے، پھر اسے حقیر سمجھتا ہے کہ دیکھیں فلاں آدمی یہ گناہ کیوں کر رہا ہے، یا خود کوئی نیک کام کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ فلاں یہ نیک کام نہیں کرتا، پھر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ قوم جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، نہ عورتیں دوسری عورتوں کو مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن، شاید کہ وہ دوسری عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ اب انسان تو بہتری کا فیصلہ کرتا ہے ظاہری چیزوں کی بنیاد پہ، کسی کو انسان اچھا سمجھتا ہے یا بڑا سمجھتا ہے، یا خود کو بڑا سمجھتا ہے دولت کی وجہ سے، معلومات کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، حسن و خوبصورتی کی وجہ سے، ان وجوہات سے انسان کسی کو اچھا یا برا سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اچھائی یا برائی کا معیار صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کا معیار جو ہے وہ ایک تو ایمان ہے، دوسرا نیک اعمال ہے۔ نیک اعمال کا مفہوم وسیع ہے، پھر اچھے کام، دینی لحاظ سے اچھے کام ہوں، دنیاوی لحاظ سے اچھے کام ہوں۔ جو شخص یہ کام ذرا کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں معزز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ سے بڑی لڑائیاں ہوتی تھی، فسادات ہوتے تھے، عصبیت ان لوگوں کے اندر تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو حقیر سمجھتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں سے یہ باتیں ختم فرمائی
ایک تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے ذرا معزز اور مکرم اللہ کے ہاں وہ ہے جو ذرا گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے سب سے زیادہ معزز۔ ایک آدمی 20 گناہوں سے بچتا ہے وہ معزز ہے، دوسرا 25 گناہوں سے بچتا ہے تو وہ زیادہ معزز ہے، تیسرا آدمی اس سے ذرا گناہوں سے بچتا ہے وہ اللہ کے اور معزز ہے۔ اللہ نے یہ پیارا بیان فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود الا ان تفضلہ بالتقوی۔ کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت برتری حاصل نہیں ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل برتری حاصل ہے، نہ گورے کو کالے برتری حاصل ہے، مگر یہ کہ تم تقوی کے ذریعے بڑھ جاؤ، اس کے تم بڑھ سکتے ہو۔ تو اللہ کے اس بنیاد فیصلہ نہیں ہوتا کہ آدمی گورا ہے تو اس کا اللہ کے شاید مقام زیادہ ہو، وہ کالا ہے اس کا مقام کم ہو، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم من تراب کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کے سب آدم سے پیدا ہوئے ہو، آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ کتنی کھڑی دیا آپ نے۔ میں ایک جاپان کے پروفیسر کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے اور ان کے دل میں خیال ہے تو میں تعلیم یافتہ آدمی ہوں، پروفیسر ہوں، لوگ تو ان پڑھ ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اس لیے وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے اور اکثر لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے تھے، ملتے بھی نہیں تھے، اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے تھے۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کی ایک آیت انہوں نے سنی، ان کی زندگی بدل گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم من نطفۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب انسانوں کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اب اس نے یہ آیت سنی اور اس کو سوچنا شروع کر دیا کہ واقعی سب انسان، سب جاندار نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، گندے پانی سے پیدا ہوتے ہیں، بادشاہ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، ایک فقیر بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، تعلیم یافتہ گھرانے کے افراد بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں، ان پڑھ لوگ بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں، کالے بھی اسی سے، گورے بھی اسی سے، اور ہر قبیلے خاندان کے، ہر علاقے کے لوگ جاندار نطفے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت سننے کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ یہ کس کتاب میں لکھی ہوئی یہ آیت؟ اس سے بتایا قرآن کریم میں ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی ایک آیت اتنی اہم ہے تو مجھے وہ کتاب ساری پڑھنی چاہیے۔ تو اس نے پھر کتاب دیکھی، قرآن کریم دیکھو، عربی میں تھی۔ اس نے کہا میں عربی تو نہیں جانتا، عربی مجھے سیکھنی چاہیے۔ پھر اس نے دمشق کا سفر کیا، ملک شام کا، اور وہاں جا کر ایک اچھے عربی دان سے عربی سیکھی اور قرآن کریم اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اس کی زندگی بدل گئی، اس نے لوگوں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دیا۔ دیکھ قرآن کریم کی غیب میں کتنی طاقت ہے، لیکن بار بار میں عرض کرتا ہوں صرف تلاوت نہ کریں، اس کو ہم سوچ کے پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تشریح پڑھیں، تو ایک ایک آیت زندگی میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سے اس شخص نے لوگوں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دیا۔ اب دنیاوی اور دینی لحاظ سب سے اونچا مقام اللہ کے بعد پیغمبر کا ہوتا ہے۔ پیغمبر جیسی خوبیاں اور صفات کسی بھی انسان میں نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے کیا رویہ تھا؟ آپ کا خاندان بھی اعلیٰ تھا، جسمانی لحاظ سے آپ خوبصورت بھی سب سے زیادہ تھے، اور اسی طرح اتنے خوبصورت تھے کہ صرف آپ کے معتقدین گواہی نہیں دیتے تھے، جو مخالفین اور دشمن تھے بھی گواہی دیتے تھے۔ آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح آپ کی تعلیم بھی سب سے اعلیٰ تھی، اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو تعلیم دی، اللہ آپ کے معلم ہیں۔ اور دنیاوی لحاظ سے دیکھیں آپ بادشاہ تھے، فاتح تھے، بڑے انقلاب برپا کیا آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے کیا رویہ تھا؟ آپ کا رویہ یہ تھا کہ آپ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ہر طرح کے صحابہ کرام تھے، غریب بھی تھے، مالدار بھی تھے، اور اسی طرح تعلیم یافتہ بھی تھے، غیر تعلیم یافتہ بھی تھے، معاشرے کے تمام طبقات کے لوگ تھے۔ تو ایک مرتبہ مشرکین مکہ جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے آپ سے کہا کہ محمد آپ جو ہم سے کہتے ہیں میری بات سنیں، بیٹھ کے میری بات تو سن لیں، اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کر لینا، پسند نہ آئے تو قبول نہ کرنا۔
تو آپ جو ہم سے کہتے ہیں بھائی ہم بات سنیں، ہماری ایک شرط ہے، وہ شرط آپ پوری کر دیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ بیٹھنا مسئلہ نہیں ہمارے لیے، آپ تو ہماری برادری کے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ جو غریب غریب لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ سلمان فارسی، یہ سہیل رومی، یہ بلال حبشی، یہ فلاں، ان غریب صحابہ کرام کا نام لیا کہ جب ہم بیٹھے پھر یہ نہ آگے بیٹھے آپ کے پاس، ان کے پاس بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے، ہماری شان بہت اونچی ہے، دوسرے خاندانوں کے لوگ ہیں، دوسرے علاقوں سے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کالا ہے کوئی غریب ہے، ان کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ چلے میں اپنے صحابہ کرام کو منع کر دیتا ہوں، وہ تو مخلص ہیں، کچھ دیر میرے پاس نہیں بیٹھے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی اور وقت بیٹھ جائیں گے، شاید یہ مسلمان ہو جائیں قریشی، اور پھر بعد میں تو ان کے خیالات تبدیل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ۔ تو جب آپ نے یہ ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اخلاص نیت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی نظریں ان سے نہ ہٹائیے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، آپ کی نیت حقارت کی نہیں تھی، لیکن مشرکین نے حقیر سمجھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا کہ آپ ان سے ایسا معاملہ نہ کریں جس سے حقارت کا تاثر ہی ملتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ، یہ دیہات کے صحابی تھے، جب یہ دیہات سے مدینہ شہر میں حضور کے پاس آتے تھے تو وہاں کی چیزیں لایا کرتے تھے، دیہات کی سبزیاں، دیہات کی چیزیں، اور لا کر آپ کو پیش کرتے تھے، آپ قبول فرما لیتے تھے، اور پھر آپ ان کو شہری تحفے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ بازار میں کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور آپ نے پیچھے جا کر ان کو دونوں بازوں سے پکڑ لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں کہ آپ مدینے کے بادشاہ بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، صحابہ کرام کے کمانڈر بھی، سپہ سالار بھی تھے، کتنا اونچا مقام تھا، لیکن اور ان غریب مسلمان کا بظاہر دنیاوی لحاظ سے بڑا مقام بھی تھا، پیچھے جا کر پکڑ لیا، جیسے بے تکلف دوست کو پکڑتا ہے بڑے بازار میں لوگوں کے سامنے۔ آج کل اس کا تصور مشکل ہے کہ معزز آدمی ہو کسی غریب آدمی کو بڑے بازار میں پیچھے سے پکڑ لے، آپ نے کیوں پکڑا؟ ان کی دل جوئی کے لیے، اور پھر جب آپ نے پکڑا تو پہلے انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، آپ نے آنکھوں پہ ہاتھ بھی رکھ لیا، پھر جب انہوں نے دیکھا اور معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر آپ نے ان سے دوسرا مذاق فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من یشتری منی ھذا العبد، مجھ سے غلام کون خریدے گا؟ وہ تھے تو آزاد، لیکن آپ نے مذاق فرمایا۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے فروخت کریں گے، یہ غلام بڑا گھٹیا اور کم قیمت ہے، یہ بہت کم قیمت میں فروخت ہوگا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، تمہاری قدر و قیمت اللہ کا کم نہیں ہے، قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غریب لوگوں سے یہ رویہ تھا، ان کو آپ حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کی دعا کرتے رہے، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مساکین کے ساتھ زندہ رکھ اور مجھے مساکین کے ساتھ موت دینا، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ کرنا۔ تو اس لیے آج جو معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک آدمی اپنے لوگوں سے دور ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل میں حقارت ہوتی ہے، انسان دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، انسان کبھی کسی کو کمتر نہ سمجھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص میں ایک خوبی ہوتی ہے، اس میں خامی بھی ہوتی ہے، دوسرے شخص میں دوسری خوبی ہوتی ہے، خامی بھی ہوتی ہے، تو تب سب لوگوں کی صورت حال یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ آدمی کسی کو حقیر سمجھتا ہے گناہ میں مبتلا دیکھ کر، کہ اس سے خدا نہ خواستہ پتہ چل جائے فلاں سے بدکاری زنا ہو گیا، سب لوگ اس کو لعن طعن کریں گے، گالیاں دیں گے کہ توبہ 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 توبہ، اس سے یہ گناہ ہو گیا۔ تو ایسے موقع پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں دین کیا کہتا ہے۔ تو دین ایک تو یہ کہتا ہے کہ اس کو حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ گناہ کسی مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان سے ہو سکتا ہے، ہر شخص میں جذبات ہیں، ہر گناہ کے جذبات ہر ایک کے اندر ہیں، ہر نیکی کے جذبات ہیں، جیسا ماحول ملتا ہے، جیسے خیالات انسان کے دل و دماغ میں آتے ہیں تو انسان انہی کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نیکی کے خیالات ہیں، نیک کام چلنا شروع کر دیتا ہے، گناہ برائی کے خیالات ہیں
اس طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ تھا کہ آپ کسی گناہ گار کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور مسجد نبوی اس وقت کچی تھی، صحن کچا تھا، پختہ نہیں تھا۔ تو ایک دیہاتی شخص آئے، پہلی مرتبہ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ اور گفتگو فرما رہے تھے، تو انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی۔ دیہاتی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کر کسی دیوار کے پاس جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اٹھے اور اپنے روٹین کے مطابق انہوں نے دیوار کے پاس بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کی نظر پڑی تو صحابہ کرام اٹھے ان کو منع کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا۔ طبی لحاظ سے پیشاب روکنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اچھی طرح وہ فارغ ہو گئے، پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی جائیں اور جا کر وہ جگہ صاف کر دیں۔ پھر انہوں نے قریب بلایا اور قریب بلا کے فرمایا کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے بنائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے یہاں ایسے کاموں کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے یہ باتیں ان سے فرمائی۔ ان صحابی نے زندگی باتیں زندگی بھر یاد رکھی، اور وہ زندگی بھر یہ باتیں بیان فرماتے رہے کہ دیکھیں لا علمی کی وجہ سے مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے اللہ کے گھر میں پیشاب کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گالی دی، نہ میری بے عزتی کی، نہ مجھے شرمندہ کیا، بلکہ آپ نے مجھے نرمی سے فرمایا کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں ان کاموں کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت دعویٰ کرتے ہیں، آپ والاخلاقی پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہر ایسی بات سے، ایسے کام سے پرہیز کریں جس سے تکبر و غرور کا مظاہرہ ہوتا ہو، اور نرمی عاجزی کا رویہ اختیار کریں، حقارت سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مسلمان کا دوسرے بندے کو حقیر سمجھنا بہت ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے بس برا ہونے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اس میں اور کوئی برائی نہ ہو، اس کی عبادات بھی پورے ہوں، اس کے عقائد بھی درست ہوں، اخلاق بھی درست ہوں، معاملات بھی دین کے مطابق ہوں، اللہ سے تعلق بھی اس کا ہو، لیکن دوسروں کو وہ کمتر حقیر سمجھتا ہو تو وہ اللہ کے ہاں برا ہے۔ اس لیے حقارت سے ہم بچیں، کسی بھی انسان کو خود سے حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر اخلاص سے نیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.